سیریل کلر تانیہ طاہر ناول کس نمبر 17۔ ان کا جٹ استنبول کے ویران علاقے میں اترا تھا جہاں ارد گرد گھنے درختوں کے جھنڈ تھے جبکہ سامنے خوبصورت محل نما عمارت نظر آ رہی تھی۔ ان کا پلین اتر چکا تھا لیکن وہ دونوں ہی پلین سے اترے نہیں تھے۔ گارڈز چاروں اور پھیل چکے تھے، ان کی گنز ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہ اپنے مالک کا انتظار کرنے لگے جو کہ اب بھی پلین کے اندر تھا۔ اور اگر پلین کے اندر ایک نگاہ گھمائی جاتی تو جیکسن آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور اس کے پہلو سے لگی چھوٹے چھوٹے خراٹے بھرتی ایلے محو خواب تھی۔ آج تک زندگی میں کسی کے سونے کا احترام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کی نیند میں جان لے کر وہ کافی مطمئن سا ہو جاتا تھا کہ چلو وہ نیند میں ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ اور اس وقت وہ ایلے کے لیے اب بھی اس سیٹ پر لیٹا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اسے وہیں دھکیل کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آتا اور ویسا ہی کرتا اگر اس کا دل راضی ہو جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اسے یوں ہی وہاں چھوڑ نہیں سکا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا جو کہ رات اس کے پاس لیٹنے سے جھجک رہی تھی، اور وہ اٹھ کر دوسری چیئر پر بیٹھ گئی اور جب اسے نیند نے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ خود چلتی ہوئی جیکسن کی باہوں میں ہی قید ہو گئی اور وہ نہایت نرمی سے اسے خود میں سمیٹ گیا۔ وہ حیران تھا خود بھی اس تبدیلی پر، کیوں آخر وہ اس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ دادا نے کہا تھا کہ ایلے اس کی ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ محبت جیسے احساس سے ناشنا تھا، نہیں جانتا تھا محبت جب ہونے لگے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جس کے ساتھ وہ لیٹا تھا وہ پہلی لڑکی تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا تھا، ورنہ آج تک ہزاروں کو ٹھوکریں ماری تھی اس نے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ لڑکیوں کی قربت مرد کو زنگ لگا دیتی ہے اور زنگ لگا مرد کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور اس کے سامنے ہنری تھا جو اس کے نزدیک نہایت للو تھا۔ جارڈن تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا، اور ہے کیا مارک تو وہ اس کی نظر میں بے وقوف تھا۔ وہ خود کو آگ سمجھتا تھا اور آگ سے کھیلنے والے بے وقوف ہی ہوتے ہیں۔ ایلے کا ارادہ جب لمبا ہو گیا تو وہ گہرے سانس بھر کے اسے باہوں کے گھیرے میں بھرا۔ وہاں سے نکلا تو گارڈز اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگے۔ وہ بنا کسی پر دھیان اور توجہ دیے وہ محل کی جانب بڑھنے لگا جو اس کے باپ نے اپنے دوسرے 2 بیٹوں کے نہیں اس کے نام کیا تھا، اور مارک استنبول کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ یہ شہر کسی کام کا ہے، جبکہ جارڈن کی اپنی دنیا تھی، وہ یہاں کبھی نہیں آیا تھا۔ تبھی جیکسن ہی یہاں کا مالک تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو یہاں ملازموں کا ہجوم تھا۔ وہ ایلے کو لیے کمرے کی جانب بڑھا اور ایک جہازی سائز بیڈ پہ اسے لٹا دیا۔ وہ کسمسا کر کروٹ لے گی، یہ تو جیکسن کو سمجھ آ گئی تھی وہ نیند کی کافی پکی ہے۔ وہ کروٹ لے کر اس کی جانب سے رک بیٹھ گئی اور اس کے بال ڈھلک کر تکیے پہ پھیل گئے تو برہنہ کمر نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ اس نے گہری نظروں سے بل کھاتی کمر کو دیکھا اور معلوم نہیں کیا اگتا آنکھوں میں وہ اس کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر اچانک اس کی نگاہ اس کی کمر پر نیچے گئی جہاں اس کے ڈریس کی ڈوریاں سختی سے بندھی تھیں، اور اسی سختی کی وجہ سے وہ جگہ سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان سفید ڈوریوں کو ایک دوسرے کی قید سے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کمر کو جیکسن کی انگلیاں چھو رہی تھیں۔ اور ایلے کے وجود میں کوئی ہلچل تھی یا نہیں، مگر جیکسن کے وجود میں ضرور ابھری تھی۔ وہ ڈوریاں بہت سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور وہ لو دیتی نظروں سے اس سرخی پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ وہیں ایک نشان پر بھی نگاہ گئی۔ وہ نشان کافی پرانا لگ رہا تھا، اور ایک دم اس کے ذہن میں وہ دن یاد آ گیا جب وہ بنا جان پہچان کے اس کے پیچھے چھپ رہی تھی، شاید ڈر کر، اور جس طرح پار کر اسے کلب میں لایا تھا۔ یہ تو واضح تھا وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ اسے پارکر نے مارا تھا یا آرتھر نے؟ اس کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس پر خود نرم شنیل کا لحاف درست کرتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ اٹھ جائے تو کچھ کھانے پینے کو دے دینا، میں کچھ دیر یہاں نہیں ہوں۔ نہ وہ ڈرے اور نہ پریشان ہو، وہ ایک لڑکی سے بولا تھا جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جیکسن کسی لڑکی کو ہدایت دیتا بول رہا تھا۔
جبکہ اس لڑکی کے لیے یہ باتوں ناقابل قبول تھی۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا کیونکہ وہ اسپاٹ سے ٹیبلوں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی اور وہ لڑکی دروازے کے سینگ دیکھنے لگی۔ آخری بار وہ یہاں آیا تھا تو اس نے 2 لڑکیوں کو ہی مارا تھا اور اتنی بھیانک موت دی تھی کہ یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کی روح بھی کانپ اٹھی تھی، اور بہت ساری تو ایسی تھیں جو ڈر کر بھاگ گئی تھیں۔ لیکن وہ اتنے پیسے کام کرنے کے دیتا تھا کہ کہیں وہ جگہ چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن اس سے سہمی سہمی رہتی تھی۔ وہ لڑکی اندر جو بھی تھی وہ کافی خوش قسمت تھی، یا پھر وہ اسے بھی مارنے ہی لایا تھا۔ وہ سوچتی گئی اور اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ جیکسن اپنی پسندیدہ گاڑی میں سوار ہوا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور معلوم نہیں کہاں کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں تو ایک بھرپور انگڑائی بھری تھی۔ اس کا جوان حسن کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا لباس ڈھلک رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا لباس پکڑ گئی اور جیسے ہی نگاہ سامنے اٹھی، چیخ حلق سے اپنے آپ برآمد ہو گئی تھی۔ گڈ ایوننگ میم۔ 2 سے 3 لڑکیاں تھیں، اس کے اٹھنے کے انتظار میں تھی شاید۔ ایوننگ، وہ ذرا اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو آپ فریش ہو جائیں، آپ کا ڈریس اور کھانا ریڈی ہے۔ اس لڑکی نے نرمی سے اس سرخ بالوں والی لڑکی کو دیکھا جو کچھ گھبرائے ہوئے تھی۔ وہ جیکسن کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ گئی۔ وہ سب لڑکیاں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میم، سر ابھی کہیں گئے ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ لڑکی اسے تفصیلی جواب دیتی ہوئی بولی۔ میں فریش ہو جاؤں گی مگر کچھ نہیں کھاؤں گی۔ کیا یہاں ہنری نہیں ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے ان سے بولی جو چپ تھی۔ تم لوگ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی زبان جو لگ گئی تھی، اب کسی کا کم بولنا اسے کھٹک رہا تھا۔ سر، میم کی پرمیشن نہیں ہے، آپ سے بات صرف میں کر سکتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ کیا آپ کو شاور میں ہیلپ کی ضرورت ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاور میں ہیلپ؟ وہ سرخ سی ہوئی۔ نہیں، میں خود نہا سکتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اس کا دل اس جگہ پر کچھ تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ ہنری کی یاد بھی آ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کو چھوڑ کر کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ وہ منہ پر سوڑ گئی۔ ہنری کتنا اچھا تھا، اور جیک نے اس کی شادی ایک جن سے کرا دی تھی۔ ہاں جی، وہ جن ہی ہے۔ اس نے خود کو باور کرایا اور شاور لینے لگی۔ وہ انہی سوچوں میں گم باہر آئی تو وہ لباس پہن چکی تھی۔ میم، ہم ٹاول لیے کھڑے تھے، وہ لڑکی اسے لباس میں دیکھتے بولی۔ کیوں؟ میں اپنا پرسنل کام خود کر سکتی ہوں۔ ایلے کو شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن سر کی پرمیشن نہیں ہے۔ سر نے انسٹرکشن لسٹ سینڈ کی ہے، جس میں آپ کے شاور سے لے کر ہر چیز کے لیے پروفیشنل سٹاف بلایا ہے، وہ بولی، جبکہ باقی سب خاموش تھی۔ آپ لوگ جیکسن سے ڈرتی ہیں؟ اسے یہی لگا۔ وہ بالکل ویسے بیہیو کر رہی تھی جیسے وہ ڈرتی تھی پارکر سے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ ڈرتے تو ہم بھی بہت ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی میں عادی نہیں ہوں، نہ مجھے مما ایملیا بننے کا شوق ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایملیا آ گئی، جو اپنا ہر کام دوسروں سے کراتی تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب اس کے پاس ہاتھ تھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں استعمال کرتی تھی؟ لیکن وہ ایسی ہی تھی، اور ایلے ایسی بننا نہیں چاہتی تھی۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، مجھے کسی سروس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نرمی سے بول کر اپنے بال بنانے لگی، جبکہ وہ لڑکیاں سر نفی میں ہلاتی اس کی جانب بڑھی اور اسے چیئر پہ بٹھا کر اس پر تل پڑی۔ کوئی اس کے بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا، جبکہ کوئی اس کی نیل فائل کر رہا تھا، کوئی اس کے پاؤں میں کریم لگا کر اس کے پاؤں کے ناخنوں پر نیل کلر لگانے لگا۔ ہمیں یہ سب نہیں پسند، وہ روحان سی ہوگی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں بولا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا
ان سب کو، اور وہ اسے مل کر تیار کر چکی تھی۔ چہرے پر کیوٹ میک اپ اور بالوں کے خوبصورت سٹائل کے ساتھ وہ واقعی اس محل کی رانی لگ رہی تھی، جسے راجا یاد تو آ رہا تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ اسی کا حکم تھا جسے وہ سب ٹال نہیں سکتی تھی کیونکہ انہیں جان پیاری تھی۔ وہ اسے باہر ناشتے کے لیے لے آئیں۔ ایلے اس ماحول سے ضد ہونے لگی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کوئی اس سے باتیں کرے جیسے ہنری کرتا تھا۔ وہ نہیں بولتی تھی کچھ بھی، پھر بھی وہ اس سے اتنی باتیں کرتا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اس طرح تو اسے اپنا آپ انڈیا جیسا لگ رہا تھا جو ملازموں پر بے رحم تھی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل دیکھنے لگی اور کانٹا اٹھا کے اس میں چلانے لگی۔ کیا یہاں فون ہے؟ اس نے اسی لڑکی سے پوچھا۔ جی میم، جگہ جگہ کارپوریشن اور وائی فائی ہے، وہ لڑکی بولی۔ جیکسن کا نمبر جانتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ سوری میم، ہم کیسے جان سکتے ہیں سر کا نمبر؟ وہ ایسے ڈری جیسے سر نے پرائم منسٹر کا نمبر مانگ لیا ہو، لیکن شاید جسٹن کو علم ہو، وہ لڑکی بولی۔ جسٹن یہی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جی، وہ بولی تو وہ اٹھ کر باہر گئی، جبکہ وہ سب اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اگر آنکھوں سے جنت نظیر نظارے دیکھنے تھے تو یہ جگہ بہترین تھی۔ کمال حسن تھا اس جگہ میں۔ وہ چند لمحے بس کھڑی دیکھتی رہ گئی اور پھر مسکرا کر اس نے جسٹن کی جانب دیکھا جو سیدھا ہو گیا۔ جسٹن، تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گے؟ اس کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی نے ناشتہ نہیں کیا تھا، جبکہ حالات تو یہ تھے اسے ناشتہ کرنے بھی نہیں دیتے تھے، اور جب ان کے ساتھ ناشتہ کرتی تو پارکر اسے اٹھوا دیتا۔ میم میں جسٹن حیران ہوا۔ پلیز، بلکہ آپ سب، وہ بولی تو گارڈز اس کی صورت ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ پاگل ہو۔ پلیز پلیز، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، لیکن وہ سب بت بنے ہوئے تھے۔ میں جیکسن سے کمپلین کروں گی۔ اسے بس یہی دھمکی سوجی اور وہ انہیں دھمکا کر اندر جانے لگی۔ سوری میم، وہ بولے تو وہ خوش ہو گئی۔ میرا نام ایلے ہے، آپ سب مجھے ایلے کہیں گے، اس نے کہا تو وہ سب سے رلا گئے، اور پھر وہ سب اندر آئے تو پہلی بار وہ سب یوں بیٹھے تھے، جھجک بھی رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جیکسن کو، لیکن وہ خوش بھی ہوئے تھے کہ کوئی تو اچھا انسان تھا۔ اور جب جسٹن نے بتایا کہ ایلے اور جیکسن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ جیکسن کی کوئین ہے تو وہ سب اسے گریٹ کرنے لگے، جبکہ وہ شرما سی گئی اور سب اسے مزید عزت دے رہے تھے۔ وہ ان سب سے باتیں کر رہی تھی، باقی سب کم بول رہے تھے، جبکہ اس کی زبان کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح چل رہی تھی۔ اور پھر اس کی کسی بات پر ان سب کی ہنسی نکل گئی۔ وہ سب اتنا مگن ہوئے کہ خبر ہی نہ ہوئی کب جیکسن آیا، اور پھر سکون سے کھڑا ہو کر ان سب کو دیکھنے لگا۔ تو میں آپ سر سے کہاں ملی تھی؟ کسی ایک نے پوچھا۔ میں؟ وہ سرخ سی ہوئی۔ میں تو کہیں بھی نہیں ملی، بس ایک دن جاگی تو ہنری کے پاس تھی۔ ہنری بہت 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 اچھا ہے، وہ ہنری کی تعریفیں کرنے لگی۔ جی جی سر، ہنری بہت اچھے ہیں، ایک لڑکی بولی، جبکہ ایلے نے سر ہلایا۔ اب سب کے نیم کیا ہیں؟ ایلے نے سوال کیا تو وہ سب اسے باری باری اپنا تعارف کرانے لگے، اور جب جسٹن کی باری آئی تو اس کی نگاہ سامنے خاموشی سے انہیں ہی تکتے جیکسن پہ گئی تو اس کو زوردار کھانسی آئی اور ایک دم اٹھا تو پیچھے کرسی گر گئی، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ سب ہی اٹھ گئے، جبکہ باقی سب بھی کوس میں کھڑے اس گناہ عظیم کی سزا کا سوچ رہے تھے۔ ایلے نے مڑ کر دیکھا، وہ مکمل بلیک ڈریس میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، بس اس طرح کی نگاہیں ہٹائے نہ ہٹے۔ جیکسن کی کن آنکھوں سے کچھ لمحے دیکھتا رہا
اور پھر اس نے اپنی گن نکال کے لوڈ کی۔ ان سب کے رنگ اڑ گئے۔ وہ اتنا ہی بے رحم تھا، وہ بھول کیسے گئے تھے؟ وہ ایلے کی باتوں میں آگے اب اپنی جان گنوانی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جیسن کا نشانہ باندھا، جو رو دینے کو تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا، خوف زدہ سا کھڑا تھا۔ ایلے کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں اور وہ جلدی سے ان سب کے آگے آ گئی۔ ان سب کو میں نے بلایا، آپ انہیں نہ ماریے گا۔ اس کی آنکھوں میں اینتھن کی موت گھوم رہی تھی۔ ٹیک اے سائڈ، تحمل سے وہ بولا۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو دل کرے گا مار دیں گے۔ وہ جرح کر رہی تھی، جیکسن سے جرح، جبکہ وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایلے پہلی بار اس کا نام لیا تھا، اسے وارن کرنے کو کہ وہ ہٹ جائے۔ اس کے اصولوں کے خلاف کیسے گئے تھے وہ سب، مگر ایلے آگے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ کوئی نہیں تھا میرے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے، آپ ہنری کو بھی لے کر آتے، وہ منہ بنا کر بولی۔ جیکسن غصے سے تپتا آگے بڑھا اور اس کا منہ جکڑ لیا۔ سزا تو ملے گی تمہیں، یا ان سب کو اپنی جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ۔ وہ سختی سے بولا۔ ایلے کے گال پر آنسو گرا۔ مجھے دے دیں سزا، میں تو سزا کی عادی ہوں بچپن سے۔ آپ سب لوگ جائیں، وہ بولی۔ جیکسن نے اسے گھورا، جبکہ اسے فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اپنی ایک ضد کی وجہ سے وہ اتنے سارے لوگوں کی جان نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ سب جیکسن کے حکم کے منتظر تھے۔ جائیں نا پلیز۔ ایلے نے سب کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر جلدی سے مڑ کر جیکسن کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سب اپنی مسکراہٹ روک کر وہاں سے جلدی جلدی فرار ہوئے، جبکہ جیکسن اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مارول، اس کی بلند آواز پر اس کا خاص گارڈ آگے بڑھا۔ ذرا دروازے بند کر کے خالی کر دو اس جگہ کو، تم لوگوں کی میم سزا کی مستحق بن چکی ہیں، وہ بولا۔ ایلے نے سانس حلق میں اتارا، اور مارول حکم کا پابند تھا۔ اس لڑکی پر فاتحہ پڑھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف ایلے کو سزا کی شوٹ میں بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اینتھن کی موت یاد تھی، اب تو دوسری سزا بن گئی تھی۔ اس نے پہلی بھی سزا نہیں دی تھی۔ اس کا جرم بہت بڑا تھا۔ وہ بے ساختہ رونے لگی۔ بیبی گرل، اٹس نو ٹائم ٹو کرائی، وہ اس کا گال تھپ تھپا تھا بولا، جبکہ ایلے اسے دور بھاگتے اٹھی۔ یہاں کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، اگر میں نے ان سب کو بلا لیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں آپ مجھے مرنے کی سزا دیں گے؟ وہ روتے ہوئے دور کھڑی بولی۔ نہیں ماہرا، واپس آؤ ادھر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو یہ گن کیوں پکڑی ہے؟ وہ اس گن کی طرف اشارہ کرنے لگی جو جیک نے گفٹ کی تھی۔ جیکسن نے وہ گن گہرا سانس بھرتے صوفے پر پھینک دی۔ ایلے کچھ مطمئن ہوئی، کم از کم مار نہیں رہا تھا وہ اسے۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی، جبکہ جیکسن کو خود آگے بڑھنا پڑا۔ یہاں کوئی اور ہوتا تو اس کے دماغ میں وہ گولیاں اتار کر سوال کرتا، ضد کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ایلے سے سوال کرنا بھینس کے آگے بین بجانا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ایلے کا چہرہ انار کی مانند سرخ پڑ گیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کے قریب ہوا، بے حد نزدیک، کہ ایلے اس کے سرخ ہونٹوں کو محسوس کرنے کے لیے آنکھیں مچ گئی تھی، جبکہ جیکسن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بی ریڈی ایٹ 5 o'clock، اس پارٹی دیر، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ دل کیا واقعی اپنی خواہش کو پورا کرے، لیکن دماغ نے بغاوت کی اور روکنے کی ٹھان لی۔ وہ دماغ کی ماندہ رک بھی گیا۔ ایلے نے آنکھیں کھولی، لیکن جیکسن کا کوئی موڈ نہیں تھا، وہ دور ہو گیا۔ ایلے ایک دم صوفہ تھام کر سنبھلی۔
یہ سزا تھی؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نہیں، سزا بھی مل جائے گی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ نہیں، وہ زیادہ سزا ہو جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ زیادہ سزا ملے گی تو وہ پچھلی والی بھی تو رہتی ہے نا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکتی جلدی جلدی بولی۔ یعنی غلطیاں تم نے ہر صورت کر لی ہیں؟ وہ کمرے میں آ کر مڑا۔ نہیں نہیں، غلطی نہیں کرتی، وہ فخر سے بولی۔ گریٹ، پھر سزا بھی نہیں ملے گی، وہ اپنی شرٹ اتارتا بولا۔ لیکن پچھلے والی؟ بہت دل کر رہا ہے سزا کا۔ اس کے قریب آتا، وہ شرٹ لیس سا اس کے ہونٹوں سے نگاہیں چراتا پوچھنے لگا۔ نہیں نہیں تو، اس نے کہا تو جیکسن نے اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ تھما دی۔ ویئر اٹ، آئی ول سون بیک۔ آہستگی سے اس کے کان کی لو کو چھوتا وہ بولا۔ ایلی ایک دم بیڈ پر گری۔ کیوں؟ سنبھل کر بولی۔ سزا جس کے لیے تم بے چین ہو۔ اس نے یاد دلایا۔ یہ کیسی سزا ہوئی بھلا؟ وہ منہ بنا گئی۔ تم بہت بولتی ہو، کاش تم گونگی ہوتی۔ وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ ہنری نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، وہ منہ بنا گئی، کیونکہ اس کے سامنے تمہیں اتنا بولنا جو نہیں ہے۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس نے اس کی شرٹ پھینکی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میرے لیے یہ مشکل ہوگا کہ میں تمہیں اٹھا کے واش روم میں بند ہو جاؤں؟ وہ اپنی شرٹ کو تو کبھی اس کو دیکھنے لگا، لیکن ایلے کانپنے لگی۔ جب میں باہر آؤں تو مجھے تمہارا حلیہ تبدیل چاہیے، اس نے کہا تو یہ واقعی بہت بڑی سزا تھی۔ وہ دروازہ اس کے منہ پر مارتا بولا۔ ایلے کمرے سے ہی نکل گئی اور وہ میری کے پاس آ گئی۔ میری مجھے شرٹ نہیں پہننی، وہ جیکسن کی شرٹ دیکھتی بولی۔ میری پریشانی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ میم، سر آپ کو مار دیں گے، پلیز آپ وہی کریں جو سر کہتے ہیں، وہ بہت مدھم آواز میں بولی تھی، لیکن وہ سہم کر اس کی صورت تکنے لگی۔ پلیز میم، میری نے بے چارگی سے کہا، تو وہ روتی منہ بسوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے جیکسن کی شرٹ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو نگاہ شرم سے زیر ہو گئی۔ وہ شرٹ میں تھی، اس کی شرٹ گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ مزید کیا پہننا چاہیے کہ دروازہ زور سے دھڑ دھڑ بج اٹھا۔ وہ اچھل کر جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور اس کے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ تم باہر آؤ گی یا مجھے اندر آنا ہے؟ اس نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کاش اس کی ہنری سے شادی ہو جاتی، وہ اس کی کوئین ہوتی تو اسے ایسے سزا تو نہ دیتا وہ اسے۔ وہ گال رگڑتی سرخ چہرے سے باہر کی سمت چلی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹ گاؤن نما لباس میں تھا۔ ایک نگاہ اس کو دیکھ کر وہ سیدھا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ آتے ساتھ ہی وہ مارکیٹ سے ملنے چلا گیا تھا، جو استنبول میں ہی ہوتا تھا، اور اس نے اطلاع دی تھی کہ ایک بڑی سازش اس کی منتظر ہے، کیونکہ استنبول سے لے کر امریکہ کے ہر شہر کی مافیا اس کے خلاف ہو چکی ہے، اور اس سازش میں جیکسن کو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ وہ مارکیٹ کو چند ضروری ہدایات دے کر وہاں سے نکلا تو جیک کی کال آ گئی۔ وہ سمندر کے پاس کھڑا جیک سے محو گفتگو تھا، جو اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کچھ عرصے وہاں رکے، اور جیکسن نے نفی کر دی کہ وہ بالکل بھی یہاں 2-4 روز سے زیادہ نہیں رکے گا۔ اس نے اگر کہیں رکنا ہے تو وہ نیو یارک ہے، جو وہ آرتھر کے منہ سے چھین کر لے جائے گا۔ جیک اسے مسلسل کسی اور پنگے سے روک رہا تھا، مگر جیکسن اپنی ہی کرتا تھا، اور پھر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کچھ پکچرز دادا کو سینڈ کی جو ضروری تھیں، پھر جیمز کو کال کی اور اسے انفارم کر دیا اگر مارک اس کے راستے میں کہیں بھی
آیا تو وہ اسے مار دے گا۔ اگر جیمز مارک کو روک سکتا ہے تو روک لے۔ وہ اس کے بعد واپس لوٹا تو اس کے گھر میں ایک تماشا لگا ہوا تھا جو اس کی بیوی نے لگایا ہوا تھا، اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا تبھی لیٹ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایلے کو بلایا۔ ایلے کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتے اس کے نزدیک گئی اور اس نے لحاف اٹھا کر اس نے اپنے ساتھ لیٹنے کا کہا۔ ایلے کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی سزا سمجھ رہی تھی جو کافی مشکل تھی۔ وہ لیٹ گئی تھی۔ جیکسن نے اس کو اپنے بازوں پر لیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے ساتھ بالکل لٹا لیا۔ اس نے سامنے ریموٹ سے LCD آن کر لی۔ ایلے شاید کسی چیز کی منتظر تھی لیکن کوئی کاروائی نہ ہوتے تھے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے نیوز دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ توجہ ساری اسی پر تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کوئی مرد اتنا حسین اور بروقت اتنا ہی ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں سوال سا اٹھا۔ ہو سکتا ہے تب اس کی تربیت ایسی ہی کی گئی ہو۔ اس کے جواب پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جو کہا وہ آپ نے کیسے سنا؟ وہ حیران تھی۔ ایسی ڈڈو جیسی آنکھیں جب کسی پر ٹک جائیں تو ایک کامن سوال یہی بنتا ہے، تم اس وقت حالت سزا میں ہو، زبان سے کچھ مت بولنا۔ وہ اسے گھور کر پھر سے اپنی جانب کھینچ گیا۔ میری آنکھیں مینڈک جیسی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ روکا ہے نا، مت بولو۔ جیکسن نے گھورا۔ بتا دینا، ہنری نے تو بہت تعریف کی تھی۔ وہ بولی۔ جیکسن کو ہنری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی چاہتی تھی ہنری بھی مرے اور وہ مار بھی دیتا۔ چاہتی ہو ہنری مر جائے؟ نو نو، وہ بتابی سے بولی۔ جیکسن نے بھڑکتی نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب وہ تو دوست ہے نا آپ کا، وہ آہستگی سے بولی۔ اور تم میری بیوی، میرے کوئن، تم جانتی ہو شہر کے ہر مافیا سے چھین کر جیکسن نے تمہیں اپنا نام دیا، تمہارے ان ہونٹوں پر مہر لگا دی ہے کہ ایلے جیکسن کی ہے۔ اب اگر ایلے ہنری کا نام لے گی، ایون کسی کی حمایت لے گی، تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی خود ہوگی۔ وہ اتنی کڑوی بات بڑے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ چپ ہوگی۔ بڑے گہرے کیلون کی خوشبو اٹھ رہی تھی اس میں سے۔ ایلے کی پلکیں جھک سی گئیں۔ جیکسن اس کے چپ ہونے پر شکر ادا کرتا سامنے دیکھنے لگا، جبکہ اسی پشت پر نرم سے ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ میری آنکھیں مینڈک جیسی ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پھر پوچھ بیٹھی۔ جیکسن نے ضبط سے اسے دیکھا۔ بس آخری سوال ہے؟ وہ بولی۔ نہیں، ایک لفظی جواب تھا۔ یعنی اچھی ہیں؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہاں، وہ پھر سے مختصر کہہ کر ذکر ختم کر گیا۔ آپ تعریف نہیں کرتے کسی کی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جیکسن نے بھی آنکھیں اس کی سمت گھمائیں۔ وہ اس کی باہوں میں قید سوال پہ سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ ہزار بار کہہ چکا تھا چپ رہو۔ تم چاہتی ہو تعریف کروں تمہاری؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا، وہ جلدی سے نگاہ چکا گئی۔ لیکن تمہاری آنکھوں نے ضرور کہا۔ آپ کون سا آنکھوں سے باتیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس پر آتا، اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما گیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا خاموش رہو، برہمی سے کہتا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر سر کے اوپر لے گیا۔ پرل کی نظریں اسے خوفزدہ سے دیکھ رہی تھیں۔ اوپن یور ماؤتھ، نہایت سرسراتے لہجے میں وہ اسے اپنے قابو میں کرتا بولا۔ ایلے اس کی بات مان گئی، جیسے سب مانتے تھے۔ ٹیٹ، باہر نکالو زبان، وہ بولا، اور ایلے کی دھڑکنیں مدھم سی بڑھ گئیں۔